بیان، شادی بیاہ اور ہمارا رسم و رواج۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں تاکہ ہر ویڈیو مل ورحمۃ سکے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ یہ سب اللہ و تبارک تعالیٰ کی بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر امت میں پیدا کیا جو جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی چیز، اتنی اچھی زندگی دی، نوازا، ان کا شکر ہے، ان کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر اتنی مسلمانوں کو اچھا بنا کر امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں پہلی آیت میں تلاوت کی، جو ہر شادی میں، ہر نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم تو شادی کے نکاح میں اس خطبے کو سنتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آج کا جو ہے میرا گفتگو، میرا بیان، میری تقریر، میری بات ہے
شادی اور بیاہ اور ہمارے معاشرے ہماری قوم. کیونکہ بہت سارے لوگ فون بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت شادی کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ توجہ فرمائیں. بہت لوگ جو ہے فون بھی کر کے معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے میں ان کو جو ہے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے آج اس جمعہ میں وہ موضوع و بیان رکھا ہوں کہ ہماری معاشرے کے اندر یہ شادی یہ بیاہ کیا چیز ہے، شادی کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہو رہی ہے. میں نے قرآن کی آیت بھی لی، قرآن کی آیت بھی پڑھا اور ہر خطبے میں ہر شادی میں پڑھی جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ کے قرآن کی آیت میں یہ ترجمہ ہے، یہ معنی ہے. یہ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تم اس پروردگار سے ڈرو. ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا. اے لوگو اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ، اور تمہیں ایک نفس سے، ایک جسم میں سے، ایک نفس سے، لطف سے مرد عورت میں پیدا کیے. وزوجها وبث منهما، زوجہ تمہاری عورت، مرد عورت کو جو اللہ نے پیدا کیا ایک تمہارے نفس سے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے پھر اس دو مرد عورت سے بہت سارے مرد اور عورت کو پیدا کیا. اب وہ نفس سے ایک نکاح، ایک شادی کی وجہ، ایک مرد ایک عورت کے بیچ میں شادی ہوتی اور ان سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مرد عورت کو پیدا کرتے ہیں. بہت سارے عورت مرد یہ دنیا میں آئے دو ہی شخص سے. تو قرآن کی آیت ہم کو یہ اشارہ کرا، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورت کو بھی پیدا کیا. جو رب ہے اس سے ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس سے ڈرو جس رب نے یہ تمہارے زندگی دی، جس رب نے تمہیں مرد عورت بنا کے پیدا کیا. تو یہ جو ہو گیا یہ قرآن کی آیت. اور میں نے حدیث کی ایک روشنی میں ایک حدیث پیش کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہم، جس نے جس قوم کی طرح اختیار کیا، اس کا رسم کیا، ان کی طرح رواج کیا، ان کی طرح جو ہے زندگی کو گزارا اور وہی سے کام کیا تو وہ ان میں سے ہے. ابھی حضرت علماء کی بات نہیں چل رہی ہے کہ آج حضرت مسجد کے اندر اس بات کو کہہ رہے ہیں، یہ میری بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جس قوم کی طرح اپنایا ویسے ان کی طرح نقل کیا، ان کی طرح رسم کیا، ان کی طرح رواج کیا تو وہ ان میں سے ہو گیا، مجھ میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، میرے امت میں سے نہیں، وہ ان میں سے ہو گیا. اب آئیے شادی اور بیاہ. اللہ کے رسول کی میں نے حدیث فرمایا جس نے جس قوم کی طرح مشابہت، اس کی طرح رسم و رواج کیا تو وہ ان میں سے ہو گئے. اب اللہ کے رسول جس کو فرما دیے، یا علماء کا بات مانو، یا حافظ کا بات مانو، یا نہ مانو، عالموں کی بات، کوئی بات نہیں. میرے رسول نے جو چیز فرما دیا کل قیامت میں کھڑے ہوں گے وہاں جو امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر، سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اور جو غیروں کی طرح رسم رواج کر کے زندگی گزارا ہے وہ ان میں سے ہوں گے. تو اب آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں، شادی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی میں دو فرض ہے. فرض کا معنی ضروری، جس کے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں، جس کے بغیر
نکاح قبول ہوتی نہیں۔ دو فرض کیا ہے؟ پہلا ایجاب قبول، ایجاب قبول بولے تو قبول کرنا، عرس دلہن یہ قبول کرنا کہ میں ان سے فلانا شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے قبول ہے، میں ان کے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے اس نکاح میں جانے کی، اس نکاح سے مجھے منظوری ہے۔ عرس نے اس قبول کو کر لیا، اب نوشا کے پاس آئے، نوشا کو اس ایجاب قبول کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اگر اس نے قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا دو گواہ، دو گواہ فرض ہے، ایک عرس والے، ایک نوشا کے طرف، ایک عرس والے کے طرف، ایک دلہا کے طرف، ایک دلہن کی طرف، دو گواہ ضروری ہے۔ شادی کے نکاح کے وقت دو گواہ اگر موجود نہ رہے یا گواہی نہ دے یا اس شادی میں گواہ کوئی نہ بنے تو وہ نکاح ہوگی نہیں، کیونکہ یہ فرض ہے، فرض چھوڑنے سے ہوتی نہیں۔ تو دو فرض ہے، ایک قبول کرنا، دوسرا دو گواہ ہونا، اور ایک واجب۔ واجب کیا ہے؟ مہر۔ واجب کا معنی وہ بھی ضروری، لازمی، واجب وہ جس پر ہو گیا وہ ضروری ادا کرنا، نہ ادا کرنے والا گنہگار بن جائے گا۔ تو شادی میں دو فرض، ایک واجب، واجب مہر ہے، جو مہر میں کسی زندگی میں اسی وقت ادا کرنا بہتر ہے، پہلی رات میں ادا کرنا بہتر ہے، ہم نے قبول کر لیا اور عورت کے ہاتھ میں دے دی، لے یہ تیرا مہر ہے، ادا کرتا ہوں، ادا کر دیا تو بہتر ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی ادا کر دیا پھر بھی بہتر ہے، پھر بھی اچھا ہے۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نکاح کیے، جو مہر تو نے قبول کیا اس مہر کو اسی وقت ادا کر دو، اس کے بعد ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو مہر واجب ہے، اور تین سنتیں ہیں۔ تین سنت کیا ہے؟ پہلا خطبہ نکاح، جو خطبہ پڑھی جاتی ہے، خطبہ پڑھنا سنت ہے، سننا سنت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خطبہ نہیں پڑھے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی ہر باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلا سنت کیا ہے؟ خطبہ نکاح، نکاح کی جو خطبہ ہوتی ہے، نکاح کا خطبہ۔ دوسرا کیا ہے؟ چھوہارا تقسیم کرنا۔ چھوہارا بولے تو سکھا کھجور جو بانٹتے ہیں، چھوہارا سکھا کھجور، یہ سنت ہے، یہ تقسیم کرنا۔ لیکن آج لوگ ہیں کہ نوشا کے اوپر، دلہا کے اوپر ڈالتے گراتے، یہ غلط ہے۔ اب مانے یا نہ مانے، لیکن یہ غلط اس لیے ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں، ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ خوشی کی وجہ سے۔ تو اسلام غم میں یا خوشی میں کوئی برا کام کرنے نہیں دیتا، چاہے خوشی کے موقع پر ہو یا برے موقع پر ہو، اچھائی کے یا غم میں۔ تو چھوہارا تقسیم کرنا، شادی نکاح ہو گیا، خطبے ہو گئی، چھوہارا رکھ دیے، سب کو بانٹ کو دے رہے، یہ سنت ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ ولیمہ۔ ولیمہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ تین سنت ہے، خطبہ نکاح، چھوہارا تقسیم کرنا، بانٹنا، لوگوں کو دینا، تیسرا ولیمہ۔ یہ تین چیزیں جو ہے سنت ہے۔ تو یہ میں جو بتایا آپ کو، ان کے علاوہ جو آج ہم کریں گے وہ شریعت کے مطابق، شریعہ حکم کے مطابق ان کا خلاف ہے، سنت کے مطابق خلاف ہے۔ جو بھی یہ کام رسمیں رواجاں کر رہی، یہ پورے جو ہے اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ شادی کی بہت برائیاں، اب وہ برا ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج مجھے بہت سارے لوگ بھائی بولتے ہیں، حضرت آپ نکاح کے بارے میں بھی بیان کیجئے، موبائل میں بھی فون آتا ہے، اس لیے بھی بھائی نیٹ کے اندر، انٹرنیٹ پہ یہ باتیں بھی جائے گی، وہ لوگ بھی سنیں گے، اور آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر جو بھی سن رہے ہیں میری آواز، جہاں تک بھی پہنچی اس کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اسلام کو مانتے ہیں، نکاح کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں، شادی کو مانتے ہیں، بیاہ کو رچاتے ہیں، شادی بیاہ کو ہم رچاتے ہیں، ان کو مناتے ہیں۔ تو پھر اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کس طرح سے شادی ہوئی۔ تو دو فرض، ایک واجب اور تین سنت، ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ شریعت
کے خلاف، سنت کے خلاف ہے، وہ ہمارے وجہ سے ہم رشتہ داروں کو، دوستوں کو دکھانے یا خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے رسول کی میں نے حدیث پڑھی، من تشابہ بقوم فہو منہم۔ اب اس کا ترجمہ میں نے کہہ دیا، جس نے جس قوم کی طرح اختیار کیا، جسے ان کی طرح اپنایا، اسی طرح سے نقل کیا، وہ ان میں سے ہو گئے اور ان میں سے ہوگا، ہمارے میں سے نہیں۔ کون؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کل قیامت میں بھی وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارے اندر کون سا رسم جو غیروں کا ہے وہ آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں صحرا سے۔ ایک آدمی فون کر کے سوال بھی کیے، موبائل میں کمنٹ بھی کیے، بولے بھی حضرت شادی میں یہ نوشہ کو جو صحرا باندھتے ہیں، دلہا کو جو صحرا باندھتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کون سا پھول کا باندھے، کیسا باندھے، آپ بتائیے، کون پھول دینا جائز ہے کہ نہیں، باندھنا کہ نہیں، یہ بولنا۔ تو دیکھو، کوئی عالم علماء کی بات نہیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھا اور آپ تک پہنچایا، سنایا، بتایا، من تشابہ بقوم فہو منہم۔ جس نے جس قوم کی طرح، غیروں کی طرح یا کوئی اور قوم کی طرح نقل کیا تو وہ ان میں سے ہوں گے۔ تو وہ صحرا جو ہوا، میں اس کو کہا صحرا حدیث میں کوئی چیز سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ثابت ہے صحرا باندھتے کیوں اور کہاں سے آیا؟ پھر مجھے وہ سوال کرنے لگے، تو میں اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو، ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہمارے غیر قوم بھائیاں ہیں، ان کے رسم میں صحرا باندھنا جو ہے رسم ہے، رواج ہے۔ تو اس کے قوم میں، ان کے اس دھرم میں، ان کے مذہب میں انہیں رسم مانتی ہیں اس کو کہ صحرا دلہا کو، نوشہ کو باندھا جائے۔ تو ہمارے اس میں وہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ رسم ہے بھائی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھا ہوگا۔ کیوں؟ من تشابہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی، تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر مسلمانوں کا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں کہ دلہے کو، نوشہ کو صحرا باندھ دیا جائے۔ تو اب اس میں پھول کی کہ بھائی کون سا پھول لگا، تو جب وہ باندھنا ہی ہمارے دھرم میں ہے ہی نہیں، ہمارے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی ہے، تو اب کیسا پھول باندھے؟ اس کا بولنے کا مقصد کیا؟ تو اب پہلا کیا ہوا؟ صحرا۔ جو یہ صحرا جو ہے، غیر قوم جو ہمارے بھائیاں ہیں، غیر قوم ہیں، ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں وہ رسم کرتے ہیں، باندھتے ہیں، نوشہ کو بیٹھا تو اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو وہ رسم دیکھو آج ہمارے یہ مسلمان بھائیاں کر رہی۔ دیکھو اصل بات کروی لگے گی، حق بات بول رہا ہوں، سچ بات بول رہا ہوں، کروی لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھ رہا ہوں، اور جو سچ ہے، حق ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں، چاہے آپ کو کروی لگے، یا سچ بات تو کروی ہوتا ہے، یہ حق بات کروی ہوتا ہے، یہ کروا لگے کہ آج بھائی کتنا ہمیں شادی کر لیے، میرا بیٹا کر لیا، میرا بھائی کر لیا، میرا باپ کر لیا صحرا باندھ کو، اب ایسا قوم کی طرح کر کو کہنا کر لیے کوئی بات نہیں، لیکن آج میری بات سن کر اس بات کو خیال کریں کہ یہ غلط رسم رواج جب تک ہم کرتے رہیں گے، ہمارے اولاد کے اوپر بھی یہی سا رہے گا اثر۔ اللہ کے رسول کو سنت سے آج ہم دور ہو رہے ہیں، جو سنت ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، غیروں کا طریقہ لے کر اس کا رواج کر رہے ہیں۔ ہمارا شادی بیاہ اور ہمارے معاشرے کے یہ جو رسم رواج ہے نا بھائی، یہ جو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت خلاف کر کو غیروں کی طریقہ کو اپنا اچھا سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص بولے بھائی یہ صحرا کتنے روپے کا لیا؟ بول رہا 5000۔ اللہ سمجھ 5000، مسجد کو 2000 دینے کے، بھائی کیسا 2000 دینا؟ ارے بھائی اللہ کے گھر کے واسطے تجھے مانگا جا رہا ہے، یہ کوئی متعلق، کوئی سیکرٹری یا ذمہ دار یا گاؤں والے یا ہنس گرار کوئی سا بھی گاؤں نہیں لے رہا ہے، تم دے رہے ہو اللہ کے گھر کے واسطے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جماعت کی طرف سے پائے یا دیا گیا، میں کسی سے خلاف نہیں ہوں، میں یہ جو سچ اور حق ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات سارے دنیا میں پھیلنا چاہیے، پورے مسلمان کے کانوں میں گونجنا چاہیے اور دماغ میں بیٹھنا چاہیے۔ جو حضرت بولے، اللہ کے رسول کے باتوں کو بول رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ 5000 کا جو لگا ہے، جو غیروں کا طریقہ اپنانے کے لیے 5000 یوں نکال کو دے دیے، کوئی دل میں درد ہوا نہیں۔ 2000 اگر اللہ کے راستے میں مانگا گئے اور دیا گیا تو ہمیں درد ہوتی، حضرت کے نکاح پڑھانے کے لیے دیا جائے تو دل میں درد ہوتی، بھائی نکاح پڑھانے کا پیسہ تو یہ ہماری خوشی کے طور پہ دیے تو تمہارا ثواب بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ تم کو جزا بھی دے گا اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگی۔ اور جو غلط رسم رواج ہے جو تو کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا بھی خلاف اور ہمارے اسلام کے اندر بھی ویسا نہیں، اور تم ان قوم میں سے ہو جاؤ گے جو ہمارے نبی نے کہا جو جس کی طرح اپنائے گا، جو اپنا طریقے کو مانے گا، وہ ان میں سے ہوں گے۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ آج تو حضرت بول دی، نہیں سنا کوئی بات نہیں، عمل کیا نہیں کوئی بات نہیں، کل قیامت میں جب کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को अपने पास बुलाएंगे, वो और कुछ लोग होंगे जो मुसलमान होकर जाएंगे और कहेगा कि मैं भी तो नबी का मानने वाला, हाँ मैं तो भी अल्लाह के वलियों का मानने वाला, पीराने पीर का मानने वाला। फिर क्यों? कहेगा तू तो मानता था, तू तो पैदा हो गया था, लेकिन तेरे अंदर रसूल की क्या भी नहीं, सुन्नत छोड़कर गैरों का तरीक़ा था, जा तू गैरों में से हो गया। तब क्या करोगे? वहाँ हज़रत, वहाँ अल्लाह के पास क्या करोगे? या तो हज़रत को बोल डालोगे, कह दोगे क्या हज़रत ऐसे बोल डाले। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारी बात नहीं है, मेरी क्या मजाल कि मैं बोल सकूं, मैंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप सच्चे मुसलमान बन जाए, दीनदार बन जाए, नेक बन जाए, अल्लाह और की रसूल की सुन्नतों को आम करें, रसूल का तरीक़ा को आम करें। क्योंकि आज लोग हमारे कौम के अंदर आखिरी ज़माना में ऐसा होगा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ देंगे, खराफात बिदआत, दुनिया की शिर्क व बिदअत, दुनिया की रस्म व रवाज को लोग क्या करेंगे, ज़रूरी समझेगा, और जो सुन्नत है छोड़ देंगे, वलीमा सुन्नत छोड़ देंगे, खुतबा सुनना छोड़ डालेंगे, छोड़ा किसमें बांटना छोड़ डालेंगे। ये चीज़ें करने से अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी, सवाब भी, और आपके लिए बेहतर भी हो रहा है, सवाब भी मिल रहा है। लेकिन आप इसको क्या करें, सुन्नतों से खिलाफ करके ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को फरमाया कि तुम गैरों की तरह मुशाबियत मत करो, उनकी रस्म रवाज मत करो, तो उनमें से हो जाओगे। तो आप जो भी शख्स ये चीज़ें कर रहे हैं, ये तो हमारे कौम के अंदर है नहीं, मेरे गैर कौम भाइयाँ जो है उनके अंदर से ये रस्म है जो सहरा बांधी जाती है नौशा को, ये हमारे रस्म में नहीं है। अगर हम करते हैं तो यह हमारी रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, या मुसलमान भाइयों को या लोगों को देने, सहरा बांध दिया, वो नौशा बनाया, खूबसूरत लग रही, तैयार हो रही है, ऐसा फूल ऐसा फूल, यह हमारे ज़हन में आ रही है, हमारे दिमाग पे आ रही है, लेकिन इसमें से कोई जो है हमारे लिए फ़ायदा भी नहीं है। नहीं तो शादी एक अच्छा निकाह कर रही, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा कर रही, और अल्लाह के रसूल ने अन निकाह तो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जब अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं गैरों के तरीक़ा लेकर, तो रसूल पाक की सुन्नत को अदा करो, रसूल के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के वलियों के हुक्म फरमान के मुताबिक, उनके तरीक़ा के मुताबिक अदा करोगे तो तेरी सुन्नत ज़िंदा रहेगी, तेरे अंदर अमाल अच्छे होंगे, तेरे अंदर अच्छाइयाँ होंगे। तो ये हुआ जो आज हम रस्म कर रहे हैं। और क्या रस्म, और आगे आ जाइए। मैं बिहार यूपी के अंदर जब था उस वक्त गए और देखा हूँ भाई, बिहार यूपी के मुसलमान लोग जो है मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं। तो मैं उससे कहा कि भाई ये क्या लगा रहे हैं, तो बोल रहा है कि शादी के दिन लगाना, मांग भरना, ये हमारे जो रस्म है। मैं कहा देखो, ये इस्लाम में हमारे कौम में कहीं से भी साबित नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल से लेकर साहबा, वली, तबे ताबीन, बुजुर्गान दीन, पीरान पीर, पूरे चीज़ों में से ये सिंदूर नहीं लगे। आप कहेंगे भाई देखो, आपको बुरा लग रहा है कि नहीं? जिस तरह से सहरा बुरा है वैसे ये सिंदूर लगाना भी बुरा है। दोनों में एक ही जैसा आता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे गैर कौम भाइयाँ जो है उनका तरीक़ा है। तो मांग में कुमकुम लगा रहे, सिंदूर लगा रहे हैं, कहाँ? यूपी और बिहार के अंदर, दो स्टेट में, और हर जगह, हर जिला के अंदर नहीं, कहीं कहीं। ऐसा नहीं कि पूरे यूपी के अंदर लगा रहे हैं, पूरे यूपी कर नहीं, पूरे बिहार के अंदर लगा रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर, कहीं कहीं वो रस्म है, कहीं कहीं का। मैं बोला ना, कहीं कहीं बिहार के अंदर इस रस्म को, रवाज को मैंने आंखों से देखा, लोगों को समझाया। बोला भाई मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मेरे रसूल ने कहा जिसने जिस कौम की तरह इख्तियार किया, अपनाया, उसके रवाज को, क्या वो उनमें से है। तो हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे कौम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर ये सिंदूर, ये कुमकुम लगाना, मांग भरना क्या है? गलत है, ये रस्म है तू जो कर रहे हो। ये तो गैर कौम का भाई का ईमान है, उस पर यकीन है कि हमारे शादी होगी, ये मेरी बीवी बन गया और मांग को भर दिया, और ज़िंदगी में लगा को फिर रही, लगा को फिर मेरा शोहर जिंदा है, मांग भरा हुआ, शोहर मर गए तो मांग मिटा डालता है। उनके किताब के अंदर उन्हें रस्म कर रही, रवाज कर रही, उनके किताब के अंदर भी नहीं है, लेकिन उन्हें वो रस्म मान रहा है। तो आज वो रस्म कौन कर रहा है? गैर कौम भाइयाँ कर रही। लेकिन आज देखा जाए मुसलमान के अंदर हो रहा है, ये मुसलमान कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इल्म ना होने की वजह से, दीनदार ना बनने की वजह से, और जो है सही समझ नहीं होने की वजह से, रसूल की सुन्नतों को छोड़ने की वजह से ये कामा कर रही।
تو یہ چیزیں جو یہ رسم کے طور پہ آج ہمارے معاشرہ ہمارا قوم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں، ہمارے قوم کے اندر جائز نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہم غیروں کے طریقہ لے کر گزاریں گے تو ہم غیروں میں سے ہو جائیں گے، ہم رسول اللہ میں سے نہیں ہوں گے، ان کے پیرانے پیر ان کے اللہ کے ولی نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہماری نہیں ہوگی، ان سے الگ ہو جائیں گے، ان کا طریقہ ان کا باتوں کو نہیں مان رہے ہم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوا دوسرا رواج جو کہیں جو میں نے بتایا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ شادیوں میں ویڈیو ریکارڈنگ کرنا۔ آج یہ رسم اتنا رواج ہو گیا ہے، غریب سے غریب، امیر تو چھوڑو، غریب سے غریب لوگ شادیوں کا ویڈیو کر رہی، ریکارڈنگ کر رہی۔ کس طرح سے؟ عرس جو دلہن ہے غیروں کے سامنے کھڑا کر کو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ آج شادی کے دن خوشی کی طرف ویڈیو کر رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ جہنم کی طرف جانے والی ہے۔ یہ سب کچھ زنا ہو جاتا ہے۔ خالی زنا اپنے حسن کو دوسرے سے غلط کرنا نہیں، بلکہ اپنے جسم کو، اپنے اس کو دوسرے غیروں کے سامنے ظاہر کرنا ہی زنا ہے۔ آج میری عورتیں، میری ماں بہن مسلمان یہ سمجھتی ہے کہ ہم سج دھج کے کھڑے ہو کے غیروں کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لیں، شادی میں ایک عرس کو کھڑا کر دے رہی، ایک پاک کام ہوا، ایک اچھا کام ہوا، ایک رسول کی سنت زندہ، ایک زندگی بنی، ایک اللہ زوجہ عورت مرد کو ملایا، تو یہ لوگ کیا ناٹک کر رہی، رسمہ کر رہی۔ یہ جو ہے رسمہ ہے بھائی، یہ رواجیں ہے، بات کروی لگ سکتی ہے، حق ہے، سچ ہے جو میں بول رہا ہوں، یہ چیزیں ہمارے اسلام کے اندر بہت خلاف ہے۔ جو آج مسلمان میرے باپ دادے کر گئے، آج میرا بیٹا بھی کر رہا، اگر آج ہم نہیں روکیں گے تو یہ زمانہ کیا ہوگا؟ غیروں کی طرح بن کر گزار کے چلے جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آخری زمانہ میں یہی ہے، تو ان غلط چیزوں کو روکو۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے غیروں کے سامنے کھڑا کر کے فوٹو کرا رہے ہیں، یہ کہاں کا رسم ہے؟ ایک عرس، ابھی شادی ہے بھائی، پردے میں رہنا چاہیے۔ آئیے اس غوث اعظم کی ماں جس کی شادی ہوئی کوئی غیر نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھی، عرس بنی، دلہن بنی تو کوئی چہرے بھی نہیں دیکھی کہ کس طرح سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں تھی۔ آج ہماری ماں بہنیں، ہماری یہ باپ ہے، یہ ہم مسلمان ہیں جو اپنی بیٹی کو، بہو کو چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے فوٹو کھینچ کر ریکارڈ کر کے ٹی وی میں دیکھتے رہے۔ گناہ جب تک دیکھو گے اس کی تصویر گناہ ہوگا۔ مر گیا ایک آدمی بیچارہ، آج بھی ان کی تصویر دیکھ کے میرا باپ ہے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ مرے ہوئے کے تیز نہیں رکھی جاتی، تصویر بھی نہیں، فوٹو بھی نہیں، ختم۔ زمانہ دیا اللہ چند دنوں کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرات چند دن دیا ہے، یہ کریں گے نہیں تو کیا؟ بھائی رسم چند دنوں کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہو، اور چند دنوں کے لیے اللہ کے رسول کی سنت مان لو گے تو ہمیشہ جو جنت، جو آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے جنت نہیں پانا چاہتے ہو۔ آج میرے مسلمان قوم ایسا ہے، آج میرے مسلمان بھائی ایسا ہے میرے دوستوں بزرگوں، جو ہمیشہ کے لیے جنت اللہ تیار کیے، یہ 4 دن کی زندگی کے لیے آج خرابیاں کاما کر رہی، خراب رسم رواج کر کو جا رہی، کس لیے کہ حضرت خوشی ہے، شادی ہے، ایسا ہے ویسا کر کو گزار کو جا رہی۔ ارے میرے دوستوں، رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی اور خواجہ معین الدین چشتی آدم کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں رسم رواج ریتی کر کو آیا ہوں، پھر وہ غیروں کی طرح؟ ذرا سوچو، اللہ کے ولیوں کی محبت رکھتے ہو، نبی کی محبت سنت پہ ان کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ غیروں کے طریقہ سے رسم رواج کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی طرح اختیار کیا وہ ان میں سے ہو جائیں گے۔ تو آج یہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا غیروں کا طریقہ ہے، انہیں ناچے ڈانگیں کیسا کرے ان کا مرضی، لیکن آج ہم غیر قوماں دیکھ کو، آج ہمارے مسلمان بھائی دیکھ کو غیر قوموں کو ان کی طرح اپنا رہا ہے۔ اور پھر رسول کی حدیث وہی ہے، جو جس طرح سے کرے گا وہ ان میں سے ہوں گے۔ تو یہ ریکارڈنگ ویڈیو وغیرہ جو شادی میں کر رہے ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز بھی نہیں ہے، اور سب سے خوشی کے موقع پر یہ نہیں، اب حضرت خوشی کے موقع پہ کسی کو آپ قتل کر ڈالیں گے، قتل کرنا بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ خوشی کے موقع میں سور کھا لیں گے؟ نہیں، حرام جو چیز ہے، خوشی کے موقع میں شراب پی لیں گے، حرام ہے۔ تو ویسا یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے جو ویڈیو، لیکن چاہے وہ خوشی ہو چاہے غم ہو،
ये हम हैं कि जो रिश्तेदारों को दुनिया को दिखाने खुशी के लिए बड़ा माल लाया, बड़े ये ले, बड़े ऐसे आरस ऐसे सजे 900 ऐसे, ये दुनिया को दिखाने के वास्ते कर रहे हैं भाई। ये गलत रस्म रवाज कब ख़त्म होगा? रसूल की सुन्नत को निकाल रहे हो, जनाजा निकल रही है आज रसूल की सुन्नत की, आज गैरों का चीज़ हमारे ऊपर, हमारे मुसलमान के अंदर है। तो आज ये उलमा नहीं बोल रहे हैं, आलिम का बात नहीं है, अल्लाह के रसूल अल्लाह वालों की बात है, पिराने पीर की बात है, उनके बातों पर अमल करो भाई। वो जो चीज़ से मना किया वो गए वो की तरह मत करो, शादी करो अच्छी शरीयत के मुताबिक, शादी ब्याह निकाह सुन्नत के मुताबिक अदा करो। अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे, अल्लाह वाले खुश हो जाएंगे, रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। वो शादी में बरकत होगी, वो शादी में खैर होगी, वो शादी में परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आज हम शादी के जिम्मे गलत चीज़ करके शादी में परेशानियाँ इसलिए आती है, इसलिए पर्दे में आरस होना चाहिए। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मेरे रसूल की बेटी फातिमा है, हज़रत अली मुर्तज़ा की बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हज़रत हसन हुसैन करबला वाले के माँ फातिमा है। फरमाती है अपने शौहर को बुलाती है और कहती है मौत के वक्त, ऐ मेरे शौहर ज़िंदगी में कभी भी कोई गैर मुझे देखा नहीं, मेरे चेहरे मेरे सूरत को किसी ने देखा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरा जनाजा को कोई गैर ना देखे। मेरे मरने के बाद मैं मैयत होगा, मर गया, दुनिया से चला जा रहा हूँ, लेकिन जाते वक्त भी मेरी जनाजा को कोई गैर की नज़र ना पड़े। मेरी जनाजा रात के वक्त निकालना, मेरी वक्त जब रात छा जाएगी अंधेरे हो जाएगी। ऐ मेरे शोहर अली मुर्तज़ा शेर खुदा, ऐ रसूल दमाद, आप जो है मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में कभी भी मुझे कोई गैर ने नहीं देखा, मैं मर जाऊँगी, मेरा जनाजा रात के वक्त निकालना ताकि कोई गैर की नज़र मेरे जनाजा पर ना पड़े। ये थी वो फातिमा जो पर्दे की कितना लिहाज करती थी। आज मेरी माँ मैंने को देखा जाए उसके एक धूल कदम के नाखून की बराबर भी पर्दे नहीं है। ऐसी फातिमा जिसकी जनाजा रात के वक्त निकालने कहे, वो गौसे आज़म की माँ जिसकी कोई देख ना है, वो ख्वाजा जमीरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ खाली वलियों का नाम जानती, फातिहा करने जानती, वलियों का जिक्र नहीं, वलियों का ये जानती, लेकिन ये क्यों नहीं जानते कि वली कहाँ से आए, कैसे पैदा हुआ, उनकी अमल क्या थी, उनकी सुन्नत क्या थी, उनका तरीक़ा क्या था। आज 11वीं की रोज़ हम मना रहे कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीक़ा उनकी सुन्नत क्या था। आज नमाज़ों को छोड़कर बैठे हुए हैं और आज हम 11वीं के काम में लगे हुए। क्या 11वीं वाले हज़रत शेख अब्दुल कादिर तुम्हारे इसे करने से खुश होगा कि तू तो भाई जुमा नहीं पड़ा, काफिरों की तरह ज़िंदगी गुजार कर आया, कि तेरी मैं ये फातिहा कबूल करूं? ये हमारा है कि हम कर रहे हैं, हमारी मर्जी है कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप बड़े हैं, समझदार हैं, मुसलमान भाई है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पढ़को है, सब कुछ है, समझ होना चाहिए, सही ईमान होना चाहिए, अकल होना चाहिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल होना चाहिए। मेरी बात जो है मेरी ज़बान से नहीं, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को मैं बताया कि आज हमारी शादी ब्याह जो गैर कौम की तरह नचा रहे हैं, कर रहे हैं, रचा रहे हैं, शादी ब्याह का रस्म रवाजा कर रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के वलियों को पसंद नहीं है। कोई हजरत की बात नहीं, कोई मुफ्ती साहब, कोई आलिम की बात नहीं कि बोल दिए छोड़ो, ये हजरत बोल रही, कोई खिलाफ नहीं, अल्लाह वाले तेरा खिलाफ नहीं, मैं आपका खिलाफ नहीं, आप तो भी मेरे मुसलमान भाई है, आप जो गलत चीज़ें करें मेरे रसूल को पसंद नहीं, मेरे वलियों को पसंद नहीं, तो उन चीज़ों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे कौम में, तुम्हारे ख़ानदान में तेरे बच्चे भी वैसी ज़िंदगी गुजारेगा जो गैरों की तरह होंगे। अब मौका है, अल्लाह ने ज़िंदा रखा तो सही करो। कितने जगह देख रहे हैं छोड़ दिया, क्यों? जब वो ईमान वाले का निशानी है, जब अच्छी बात को सुने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुने तो ईमान वाले छोड़ डालते उस चीज़ को, नहीं सवाल करते कि ये कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कहते कि अल्लाह के रसूल का जब खिलाफ बात आ गई तो मैं रसूल पाक के खिलाफ ये शादी क्यों ना चाहूँ, हैं शादी क्यों रचाऊँ, ये बिया शादी ये निकाह क्यों करूँ, ये रस्म रवाज क्यों आम करूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी चीज़ें ये खिलाफ हैं, आज हमारे कौम के अंदर जो कर रहे हैं भाई, ये सब कुछ गलत है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम आज जो दिखा रहे हैं बहुत बड़ा गुनाह है ये। अब टीवी में देख रहे हो नाचने वालों को अल्लाह हराम जहन्नम में डाल देने वाले का फैसला अल्लाह के रसूल फरमाया, और आप उस तरह से रस्म रवाज करके ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई खुशी है, शादी है, रिकॉर्ड करके देखें रखें। नहीं भाई,
یہ غلط رسم رواج ہے جو آج ہم نہیں مان رہے، ہمارے اولاد بھی نہیں مانیں گے، پرسوں ہمارے خاندان میں سے کون بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم اسلام کے خلاف جو زندگی گزاریں گے، اللہ اور رسول کو پسند ہے کہ اللہ کے ولیوں کو یہ چیز پسند ہے کہ نہیں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم غیروں کو نہ دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں، کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے۔ کسی نے کہا 4 دن کی زندگی میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اگر راضی کر لیے تو برسوں کی زندگی جو آخرت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں آرام پاؤ گے۔ اور اگر 4 دن کی زندگی میں رسول کے خلاف، سنت اللہ کے ولیوں کے خلاف زندگی گزارو 4 دن کے لیے، آج نہیں تو صبح مرنا بھائی، آج نہیں تو صبح مرنا، کب تو بھی موت ہے، کیسے بھی موت ہے۔ تو آج یہ 4 دن کی زندگی کے لیے ہم کیوں زندگی اب اللہ کے رسول کے خلاف گزار رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ کیسے بھی کر لیں گے، ہو جائے گا کہ نہیں؟ کرنا کیسے بھی کر کے گزار لیں گے، کر لیں گے تو قیامت میں قبر میں میرے دادا باپ چلے گئے، مگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں نے زندگی گزار کر آئی اللہ کے رسول کے خلاف، یا رسول اللہ کے ولیوں کے خلاف، ان کے حکم کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق کیسی زندگی گزار کو آیا۔ اب مجھے پتہ چل رہا کہ اللہ نے مجھے قبر کی زندگی دی، آخرت کی زندگی، اب کیسے گزارنا تب معلوم چلے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے رہنا پڑے گا، ہمیشہ گزارنا پڑے گا۔ اس کا فکر کرو۔ میرے دادا کو خبر سے پوچھا جائے تو وہ کہہ دیں گے بھائی 4 دن کی زندگی میں گیا تھا، 60 سال کی عمر کو آیا، لیکن میں نے بہت برا کام کر کو آیا۔ تو یہ 4 دن کی زندگی کے لیے مت بولو کہ حضرت یہ خراب بول رہی، حضرت اس کو منع کر رہی، یہ حضرت کا مجال نہیں، مجھے تو مجال نہیں کہ میں منع کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں رسم رواج جو کر رہی ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا نا، میں بتا دیا نا، اسلام کے اندر کہیں سے ثابت لاؤ، کہیں نہیں ہے یہ کیا نہیں ہے۔ مانگ میں سندور بھرنا، یہ کم لگانا اسلام میں جائز نہیں، اور اسلام کے قوم میں یہ ہے نہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی طرح ہے۔ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور سہلا یہ بھی غیروں کی طرح ہے جو صحرا باندھتی۔ تو میرے دوستو بزرگ، یہ 2 چیزیں اور ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ جو کر رہے ہیں، یہ غلط رسم رواج کے ساتھ شادی آج ہم رچا رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزوں کو کب روکا جائے گا، کب مانیں گے؟ جب آپ خود ہی ایمان والا بن جائیں گے، خود ہی دل سے سوچیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، غلط چیزیں کر رہے ہیں، غلط باتوں کو لے کر چل رہے ہیں، تب یہ حضرت کی بولنے سے آپ نہیں سدھریں گے۔ کسی عالم بول دیے، بیان کر دیے تو اس کے بات پر آپ سن کر نہیں بنیں گے۔ ہماری طاقت نہیں کہ آپ کو میں اچھا بنا دوں، کوئی عالم آپ کا ایسا نہیں کہ آپ کو نیک نمازی بنا دے، کوئی عالم کا اتنا نہیں کہ آپ کو دیندار بنا دے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا کام تو صرف ہمارا جو فرض تھا حق بولنا، ہم نے سچ بولا، قرآن پڑھی، رسول کی حدیث کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد عورت سے بہت سارے جو ہے مرد عورت کو پھیلایا، پیدا کیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور وہ ہمیں خطبے میں نکاح پڑھاتے وقت پڑھنے جاتے ہیں، تاکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت پڑھ کر ہمیں یہ احساس دے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا نفس سے، ایک لطف سے، ایک جو ہے گندگی سے، اس طرح سے کوئی بھی چیز۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں بنایا زندگی چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ آج ہماری شادی بیاہ شریعت کے خلاف، جو مطابق شریعت کے خلاف جو کر رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا ہے۔ چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ غریب ہو، چاہے آپ بڑے سے بڑے ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے رسول کو جو نافرمان ہو جائے، میرے نبی، میرے ولی پیران پیر کا جو نافرمان ہو جائے، وہ جو ہے کوئی کام کا نہیں، نہ زندگی میں اچھی ہوگی، نہ آخرت میں انہیں اچھے بنیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کو جو پسند آئے، رسول کہتے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے شریعت مطہرہ، شریعت مطہرہ کا مطلب رسول کی شادی کے مطابق، شریعت مطہرہ جو رسول نے شادی کی، ہمیں پڑھتی کہ نہیں، پڑھاتی کہ نہیں؟ قاضی صاحب نکاح پڑھا دی، اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے فرمان کے شریعت مطابق میں نے تمہارا نکاح۔ تو میرے دوستوں، ہم جو باندھ دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو آپ بھی تو سمجھے اس بات کو کہ ہم جو غلط رسم رواجہ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو رسول کے مطابق ہم نہ دعا دے رہی، جو پڑھا رہی، جو کرا رہی، وہ کریں۔ تو کیوں نہیں؟ آج ہمارے یہ مسلمان جتنے بھی بھائی سنیں گے، سمجھیں گے، تبھی بھائی ہمارے قوم کے اندر آئے گا، نہیں تو کہیں گے کہ حضرت بول دیا، یہ غلط بول رہی ہے، ہمارے باپ دادے صحرا باندھتے تھے، ہمارے باپ دادے کے اندر تو مانگ کو سندور لگاتے تھے، اب ایسے یو بہار والے کہیں گے تو کیا خلاف ہے کہ نہیں؟ آپ کو برا لگ رہا نہیں، کیونکہ آپ کے اندر یہ رسم نہیں ہے، لیکن برا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے ہمارے قوم کی طرح۔ ایسے ہی اس کو بھی صحرا کو سمجھو، یہ غلط ہے،
یہ ہمارے رسم رواج میں نہیں ہے۔ کوئی حضرت بول دے، کوئی مفتی صاحب بول دے، کوئی عالم بول دے تو آپ ان کے خلاف بن جاتے ہیں۔ کہ بھائی اللہ کے رسول کی سنت جو ہمارے قوم کے اندر نہیں ہے اس بات کو مانو۔ ہمارے حضرت کی کوئی مجال نہیں کہ آپ کو منع کر سکے۔ رسول کو جو پسند نہیں، میں نے حدیث بولا، قرآن کی آیتوں کو سنایا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ اور رسول پر بھروسہ ہے، یقین ہے، ان پر یقین ہے۔ وہ جو کہہ دے وہ کامیاب، وہ جو بول دے وہ کامیاب، کیونکہ ان کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت اتاری۔ اللہ کے ولیوں کو اتنا شان ہے، اللہ کے نبیوں کو اتنی بڑی شان ہے، ان کے باتوں پر، ان کے سنتوں پر عمل کریں گے تو آپ صحیح مسلمان، ایمان والے مومن بن کر جائیں گے، ورنہ غیروں کی طرح رواج رسم کر کے جاؤ گے تو پھر ان میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے، من تشابہ بقوم، اس آیت کو یاد کر لو اور پڑھ لو۔ اللہ کے رسول زبان سے کہا من تشابہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی طرح اپنانا اس کی طرح رسم و رواجہ کیا، اختیار کی، ویسے انہیں زندگی کو کو گزار رہا شادی بیاہ میں اور چیز رسم میں، وہ ان میں سے ہو جائیں گے، وہ ان میں سے ہوگا، مجھ میں سے نہیں ہوں گے، میرے سے دور ہو جائے گا وہ۔ اب بتاؤ کل حشر کے میدان قائم ہوں گی، لوگ پورا جمع ہوں گے، اللہ کے رسول شفاعت کر کے اپنے امت کو جنت میں لے کے جائیں گے، پھر اس امت کے اندر ہم بھی ہوں گے اور کہا جائے گا اللہ کے رسول میں بھی آپ کی امت میں پیدا ہوا تھا، کہے گا آپ میرے امت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن تو جو مانتا تھا غیروں کا، اور میں نے کہہ دیا تھا میرے صحابہ کو، میرے نبی، میرے صحابہ کو، میرے تبع تابعین اہل بیت کو، پورے لوگ اس بات کو، حضرت قرآن میرے حدیث پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اعلان کیا تھا مسجد میں، علماء دین تم تک پہنچایا تھا، من تشابہ بقوم فہو منہم، کیوں اس وقت تم میرے باتوں کو نہیں مانا؟ میں نہیں تھا لیکن میری تو بات تھی، میری حدیث تھی، میرا قرآن تھا، اللہ کے رسول کی دین تھا، جو دین تم مانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں وہ چیز تو تھا، پھر اس چیز کو لے کر کیوں نہیں چلتے تھے؟ اس وقت پکڑ ہوگی، کیا کرو گے؟ حضرت کو تو ٹال ڈالو گے، حضرت غلط بول رہی، حضرت کو بھگا ڈالو گے، حضرت کو کچھ بھی کر ڈالو گے، مگر میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے رسول کو کیا کہو گے اس وقت؟ اللہ والوں کو کیا کرو گے جب غوث اعظم کھڑے ہوں گے؟ آج ان کا ماننے والے ہیں نا، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، چھوڑ کر 11ویں میں لگے ہوئے، کیا بھائی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کو پڑھ کر تم کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو یہ ہے ہمارے قوم، آج ایسی چیزیں کر کو آج سمجھتے کہ میں اچھا ہوں، ایسا سمجھ کر کو کہتا ہے کہ میں مسلمان میں جی رہا ہوں اور رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں، غوثیت پکڑ کے ہوں، خواجہ کا دامن پکڑ کے ہوں۔ اے بھائی پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کی بات کہاں سے کر رہے؟ چھوڑیں گے، پہلے پکڑو اس کا سنت، ان کا طریقہ مانو، چلو کہو کہ میں چل کر ہوں، پھر دنیا والا تم کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ایک راستہ سے گزر کے جاؤ گے، جب اللہ والے غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر راستے سے جا رہے ہیں، کوئی غیر قوم دیکھتے، کوئی غیر لوگ دیکھتے تو کہہ ڈالتے تھے کیا شان والے جا رہے ہیں، کیا اللہ والے جا رہے ہیں، کیا نیک شخص جا رہے ہیں، کیا نیک آدمی جا رہے ہیں، جس کی جانے کی برکت سے، جن کی ہوا کی جھونک سے، جن کی رحمت اور برکت سے ہم پر کرم ہو گیا۔ ایسے دیوانہ بنو، ایسا سمجھو دوستو، ایسا اللہ والوں کو جانو، ان کی محبت، ان کی سنت کو پہچان لو گے تو ایمان والا بن جاؤ گے، ایمان والا بن جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والا بننے کے لیے ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ جب یہ مسلمان چلے تو مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ مسلمان ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا آلہ ہے، کتنی بڑی اچھی ہے، کتنی بڑی سچائی ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایسے تعریف کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان تو تھو کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم آج غلط چیزوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، غلط کاموں میں گزار رہے ہیں۔ مسلمان جس چیز کو نہیں کرنا چاہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے آج تھوک کر کھا رہے ہیں۔ وہ مسلمان، وہ صحابہ، وہ تابعین، بزرگان دین، اللہ والے جب اللہ کی طرف جاتے تو لوگ دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے۔ آج ہم خود ہی غیروں کی رسم اور رواج کو لے کر کریں گے تو کیا ایمان لے کر؟ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے۔ ہم اگر شان کریں نہیں یہ غلط چیزیں، یہ جو ہے فضول خرچ ہے، فضول خرچ کرنے میں آپ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتی، جب آئے گا اللہ کے رسول کے گھر کے لیے، جب اللہ کے گھر کے لیے، مسجد مدرسہ کے لیے، تو آپ کہیں گے پیسہ نہیں دینے کا، نہیں جھگڑنے لگنے۔ ایسا قوم آج ہم پیدا ہو گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان پر عمل کرو گے، مومن بن جاؤ گے تو تم کو ان کی باتیں، ان کی جو چیزیں ہیں پورے سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایمان کو تازہ کرو،
اللہ کے رسول کی مطابق زندگی کو گزارو اور شریعت کے مطہرہ کے موافق جو ہے آج نکاح کراؤ، شادی کراؤ، بیاہ رچاؤ، تو پھر دیکھو تیری شادی تیری بیاہ ایک رسول کی سنتوں میں، تیری اولاد اللہ والوں کی گود میں کھیلیں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے۔ تو آج یہ میری بات بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، بھائی علماء ہے، حافظ ہے، عالم ہے، دیندار لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے، تو ان سے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو میرا فرض تھا کہ میں آپ کو سچائی کی طرف بتایا، کڑوی لگی ہو یا کسی طرح سے آپ کو جو ہے حق بات سننے میں برا لگا ہو تو آپ کا دل جانے، اللہ کے واسطے جو ہے آپ لوگ بڑے بڑے ہیں، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، آپ مسلمان بھائی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو میں بتایا یہ جو ہے یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے، وہ باتیں تھی جو میں نے آج تک آپ کے سامنے بولا، جو کہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے مسلمان قوم کو جتنے بھی شادی کے جتنے بھی برائیاں رسمیں رواجہ ریتی رواجہ ہیں، ہمارے جو باپ دادے یہ برائیاں کر کو رسم کر گئے، ہم آج سے اس مسجد کے اندر دل سے یقین کریں، انشاءاللہ اللہ گواہ ہے، مسجد خدا کی گھر ہے، ہم دل پر یقین کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حکم دیا وہ کر کے گزاریں گے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کر کے دیکھیے۔ آج سمجھتے نا کہ نہیں کریں گے، جد پکڑ لیتے ہیں، بھائی کیوں ایسا؟ ہم مسلمان ہیں، جب ہم کو اس بات کا علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ غلط ہے، تو آپ اس کو پر دیکھو کہ بھائی غلط ہے تو میں کائی کو اس کے لیے جد کروں، کائی کے لیے لڑوں، کائی کے لیے ان کے لیے جو ہے ہنگامہ کھڑا کروں۔ تو آج مسلمان قوم کو اگر کوئی حضرت، کوئی علماء، کوئی دیندار بول ڈالے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو ان کا خلاف بول رہا ہے، ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو بزرگ، ان کا مجال نہیں کہ وہ بتا دیں، میری مجال نہیں ہے حضرت کا کہ آپ کو جو برا کہہ دیں یا غلط کہہ دیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ جو چیزیں میں بتایا، اللہ کے رسول ہمارے قوم کے اندر وہ چیزیں نہیں ہے۔ پہلا دولہے کا سہڑا، دوسرا سندور مانگ بھرتی جو ہمارا قوم، اور شادی کا ویڈیو ریکارڈ، یہ 3 چیز آج عام ہو چکا ہے، 3 چیز عام ہو چکا ہے ہمارے اس کرناٹک بنگلور کے اندر۔ 2 چیز، ایک سہرا، ایک ویڈیو ریکارڈنگ۔ میں دیکھا ایک عارض کو ایسے سے فوٹو کھینچ رہی ویڈیو ریکارڈنگ میں، بھائی یہ کیا ہے؟ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ ایسا کر کے تم اپنے عورتوں کو غیروں کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہے ہو، جبکہ اپنے عورت کو سجا کھجا کے ایک دم پردے میں لا کر گھر میں نوشا دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو لائے، فاطمہ بھی آئی، غوث اعظم کی ماں آئی، جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، جتنے بھی نیک بندے تھے اس کا چہرہ کسی عارض کو دیکھی نہیں، دلہن کو دیکھی نہیں، دیکھا تو ان کا شوہر جا کو فرسٹ دیکھا۔ آج ہم ایسا کر دے رہے ہیں کہ بھائی دوسرے کو ضرورت نہیں دیکھنے کا، ہم خود ہی دکھا رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ بات کو خیال کرے بھائی، یہ جو رسم رواجہ کر رہے ہیں یہ دنیا کو، رشتہ داروں کو، یہ لوگوں کا خوش کرنے کے لیے مت کرو۔ اللہ کے رسول خوش ہو جائے 4 دن کی زندگی کے لیے، ہمیشہ آخرت کی زندگی جو قیامت ہے اس کا آرام کے لیے کرو۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس باتوں کے عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سب کو صحیح سنت پر، طریقہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ رحمت راہی